کہ ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے، ہمارے واسطے بخشش کا ہر سامان لے آئے۔ یہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں، جو 26 بچے ہیں ہماری فہرست میں، ان کے جو بھی گارجین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ 7 بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن کریم کو مکمل کیا ہے، حافظہ بنی ہیں، تو میرے دوستو ان کے والدین سے ان کی والدہ سے میری گزارش ہے کہ پنڈال میں جو اسٹیج ہے اس پر وہ چلی جائیں۔ ہاں، عورتوں کا جو اسٹیج ہے وہاں چلی جائیں، اور بچیوں کی جو والدہ ہے ان سے میری گزارش ہے، اور والد جو بچے کے ہیں وہ ادھر والے جینس والے اسٹیج پہ آ جائیں۔ اور 7 بچیاں نے جو حفظ مکمل کی ہے ان کی والدہ سے میری گزارش ہے کہ خواتین میں جو پنڈال لگا ہے وہاں اسٹیج ہے وہ وہاں چلی جائے، انشاءاللہ تمام رسوم وہاں ادا کر دیے جائیں گے۔ آئیے، حضرت آئے ہیں تو بتا رہے ہیں کہ وقت بہت مختصر سا ہے، جب تک کہ بچے اور ان کے والد جو یہاں آتے ہیں وہ اب تک کہ 10 سے 15 منٹ جو بھی ہوں ان کی فضیلت، ان کی افادیت، ان کی اہمیت پہ انشاءاللہ تبصرہ تذکرہ سب کچھ کریں گے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا شبلی صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنی ایمانی، عرفانی، حقانی تقریر سے خوابدہ قوم کو بیدار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی وبعد، فقد قال النبی علیہ الصلاة والسلام من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرات، علماء کرام، عزیز طلبہ اور معزز حضرات، خواتین ماں بہنوں، میں اس اجلاس میں جہاں بڑی تعداد میں بچوں نے اور بچیوں نے قرآن کریم کی تحفیظ کو مکمل کیا ہے، حاضری کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں اس موقع پر اپنے رفیق گرامی ہمدرس جناب مولانا مشیر عالم قاسمی صاحب مدظ اللہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بارہا اپنے اجلاس میں خاص طور سے دستار بندی کے جلسے میں مدعو کیا۔ آج بھی آپ نے مجھے بلایا۔ میں یہ چاہتا ہوں، علماء حضرات یہاں موجود ہیں، مولانا مشیر عالم صاحب نے جو کام کیا ہے، کام کی جو انہوں نے شروعات کی، یہ ہمارے ساتھی رہے، ایک روم میں رہے، بڑے قریب رہے۔ بہار میں اس طرح کے مدرسوں کا نظم نہیں تھا۔ جب انہوں نے فیس لے کر پڑھانا شروع کیا تو ہم جیسے علماء نے کہنا شروع کیا کہ انہوں نے بزرگوں سے اور اسلاف کے طریقے سے ہٹ کر قرآن کریم کی تعلیم دینی شروع کی ہے۔ نہ جانے کن کن پریشانیوں سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن یہ صابر بھی ہیں، شاکر بھی ہیں، عزم کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے ارادوں کی پختگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اس 20-25 سال کے عرصے میں یہ طریقہ رائج ہوا۔ آج پورے بہار میں، بہار کا کوئی ایسا ضلع نہیں ہے جس ضلع میں اس نظام کے حفظ کے مدرسے لوگ نہ سوچ رہے ہوں کہ ہم قائم کریں۔ بہتوں نے قائم کیا۔ جن لوگوں نے بھی قائم کیا ان سب کا اجر مولانا مشیر عالم صاحب کو جائے گا۔ آپ نے ایک روایتی انداز جو چلا آ رہا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو فیض ملا ہے اور فیض یافتہ ادارہ ہے، اس سے ہٹ کر کے سوچنے کا یہ نہج اور یہ میدان دیا
کہ کام کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں آپ نے کامیابی حاصل کی۔ آپ کی کامیابی نے بہتوں کو حوصلہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے فیس کا ادارہ قائم کیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ آپ کے بچے پر ہم خرچ کریں گے، آپ کے بچے کو ہم تعلیم دیں گے اور آپ سے فیس لیں گے۔ جن لوگوں نے شروع میں اسے مشکل سمجھا، آج انہیں اس نظام کی افادیت کا احساس ہو رہا ہے۔ انہوں نے خیراتی نظام سے، فری نظام سے قوم میں وہ جذبہ پیدا کیا کہ تعلیم پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وہ قوم جنہوں نے تعلیم کو دوسرے درجے میں چھوڑ دیا تھا، وہ لوگ جنہوں نے عمارتوں اور بلڈنگوں کو بنا کر دینا اپنے بال بچوں کی ذمہ داری سمجھا تھا، کھیت کلیان خریدنا، بچوں کے لیے بینک بیلنس کرنا ایک باپ ہونے کا فرض سمجھا تھا، لیکن یہ بھلا دیا تھا کہ ایک بڑا فرض یہ بھی ہے کہ ہم ان کی تعلیم پر پیسے خرچ کریں۔ قوم تعلیم کے نام پر پیسے خرچ نہیں کرتی تھی، کیس مقدمات میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، شادی بیاہ میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نہ جانے کن کن ناموں میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن تعلیم کے نام پر، خاص طور سے تعلیم قرآن کے نام پر پیسے خرچ کرنے کا مجاز قوم سے ختم ہو چکا تھا۔ یہ مجاز ایک اہم مجاز تھا جو آپ نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو کامیاب کیا۔ میرے بھائیوں، اس کامیاب نظام سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس اجلاس سے، اس اسٹیج سے، کہ لوگوں تعلیم پر خرچ کرنا سیکھو۔ اپنے بچے کو زکوٰۃ اور خیرات کے بھروسے مت چھوڑ دو۔ جس طریقے سے سال میں اور مہینے میں اپنے پیسے کے لیے بجٹ بناتے ہو کہ اس میں یہ خرچ کرنا ہے، اس میں یہ خرچ کرنا ہے، اس میں یہ خرچ کرنا ہے، آپ کو بجٹ تیار کرنا ہے کہ اس پیسے میں مجھے اتنے پیسے اپنے بال بچوں کی تعلیم پر خرچ کرنی ہے۔ بال بچوں کی تعلیم کی اہمیت ختم ہو گئی، مفت تعلیم کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ آپ غور کیجئے کیسی بے عزتی ہے مفت تعلیمی نظام کی۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ماں جو کبھی نکلتی نہیں روڈ پر اور سڑکوں پر، وہ بھی برقع پہن کر کے صبح میں اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کر کے سڑک کے کنارے کھڑی رہتی ہے کہ میں اسے اسکول میں پہنچاؤں، اسکول بس میں اسے بیٹھاؤں۔ پابندی سے اسکول میں کے بس میں بیٹھانے جاتی ہے، پھر واپسی کے وقت اسے لینے آتی ہے۔ لیکن اسی گھر کا ایک بچہ اگر مدرسے میں پڑھ رہا ہے جہاں فری تعلیم ہو رہی ہے، اس ماں کو یہ توفیق نہیں کہ اسی عظمت کے ساتھ اور اسی تیاری کے ساتھ اور اسی ڈریس کو بدل کر کے بہتر لباس میں ہم اسے مدرسے تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری آج بھی مائیں سمجھتی ہیں اور باپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے مولوی صاحب کی ہے۔ مولوی صاحب کیوں نہیں میرے بچے کو ٹانگ کر کے لاتے ہیں میرے گھر سے اپنے مدرسے کی طرف؟ وہ مولوی صاحب ٹھیک نہیں ہے، فلاں مولوی صاحب جو تھے گھر سے ٹنگوا کر کے بلواتے تھے۔ مدرسے کے استاد سے آپ توقع رکھتے اور رکھتی ہیں کہ ٹنگوا کے بلائے، لیکن آپ ٹانگ اٹھا کے سڑکوں تک پہنچانے جا رہی ہیں اسکول کے لیے۔ وہاں پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو تعلیم کی اہمیت ہے، یہاں مفت تعلیم دی جاتی ہے تو تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے میں علماء سے گزارش کرتا ہوں، فیس کے ادارے قائم کیجئے، فیس لیجئے، زکوٰۃ کھلا کر کے اور مفت کھلا کر کے انہیں اس طریقے سے آزاد مت بنا دیجئے۔ میں برابر کے واقعے بتاتا ہوں اور میں علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، ابھی داخلہ ہونے والا ہے۔ پٹنے میں ایک صاحب ہمارے دوست ہیں ایم ایل اے صاحب، ان کے ساڑھوں کے بیٹا کی شادی تھی تو مہینوں سے انہوں نے مجھ سے وقت لیا کہ آپ کو نکاح پڑھانا ہے۔ سلطان گنج میں نکاح تھا، بڑے میرج ہال میں تھا، بڑے دھوم دھام سے نکاح جب پڑھانا ہوا، مہر کے بارے میں نے پوچھا کہ ابھی ادا ہوگی یا نہیں، تو نہیں ابھی نہیں۔ علماء حضرات سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات مؤجل لکھتے ہیں اور معجل لکھتے ہیں، کون سمجھ رہا ہے؟ آپ سیدھے کہیے۔ میں نے جو جملے وہاں کہے وہ میں دہرا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ نکاح کے ساری تیاری انہوں نے کی، لیکن دولہا بابو کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں۔
ابھی ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ مہر ادا کرے. انہوں نے مہر کو ادھار رکھا ہے. انہوں نے مہر کو ادھار رکھا ہے. اتنا کہنا تھا کہ سب کا چہرہ اتر آیا. میں آپ علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی رمضان کے بعد داخلہ ہوگا. فارم پہ آپ لکھتے ہیں مستطیع غیر مستطیع. کون سمجھتا ہے باپ تو مستطیع غیر مستطیع کے نام پہ کوئی آپ تحفہ دے رہے ہیں ان کے منہ میں. ان کو آپ ہار پہنا رہے ہیں پھولوں کا. آپ صاف لکھیے, فارم پر صاف لکھیے, آپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ کا مال کھلائیں گے یا اپنی گاڑی کمائی سے کھلائیں گے. واضح واضح کہیے, فارم پہ صاف لکھیے, ہندی میں بھی, انگریزی میں بھی, اردو میں بھی, اور پڑھ کے سنا دیجئے. آپ اپنے بچے کو زکوٰۃ کا مال کھلائیں گے یا آپ اپنی گاڑی کمائی کا پیسہ ان کے کھلانے پر خرچ کریں گے. 2 کالم بنائیے. وہ لوگ جو دوسروں کو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ لوگ جو صدقے دیتے ہیں, وہ لوگ جو غریبوں کو دیتے ہیں, مدرسے میں آتے ہیں تو غریب ابن الغریب بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اور ہم نے اپنی قوم کو بھیک منگا بنا دیا ہے معاف کرتے کرتے. قوم کو پاؤں پر کھڑے ہونے کی عادت سکھائی. تعلیم کے نام پر جو قوم خرچ نہیں کرے گی وہ قوم ترقی کے خواب دیکھنا بند کر دے. وہ اپنے بیٹوں کی توہین, اللہ کی نعمت کو کی توہین وہ کر رہے ہیں اگر تعلیم پر وہ خرچ نہیں کر رہے ہیں. جناب بھائی مشیر عالم صاحب نے یہ نظام جو فیس لے کر کے پڑھانے کا شروع کیا, بہت اچھا کیا. اور میں دیکھتا ہوں بچوں کا مورل بلند ہوتا ہے, بچوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے. جیسی خورش ہوتی ہے, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر بچے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور زکوٰۃ کا مال اسے کھلایا گیا تو ہم نے اس کی صلاحیت کو لپیٹنے کی پوری کوشش کی, اس کی صلاحیت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی. وہ تو اللہ فضل فرماتا ہے ان کی معصومیت کی وجہ سے, ان کی اس عمر کی وجہ سے اللہ فضل فرماتا ہے, انہیں آگے بڑھاتا ہے. تو آپ حضرات تعلیم کے نام پر پیسے خرچ کیجئے. دیکھیے اتنی بڑی ٹیم انہوں نے قوم کے حوالے کی ہے, اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کو قبول فرمایا اور یہ کہ بڑی ٹیم دے رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ دنیا سے یہ غافل نہیں ہے, دنیا کے تقاضوں سے یہ غافل نہیں ہے. یہ حفظ قرآن کریم کے ساتھ دنیاوی ضروری تعلیم بھی بچوں کو دیتے ہیں. انگریزی اور حساب میں سائنس کی تعلیم بھی بچوں کو دیتے ہیں. اسی نظام کے ادارے کھولنے کی ضرورت ہے. میں علماء حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسے ادارے قائم کریں, مدرسوں کی بھیڑ نہیں لگائیں. جو مدرسے پہلے سے موجود ہیں انہیں مضبوط کیجئے. گاؤں گاؤں میں مکتب کھولیے, اور مکتب کا یہ مدرسہ نہیں کہ جامع ام القرآن نام رکھ دیجئے. چھوٹے چھوٹے مکتب کا نام ہے جامع ام القرآن. اگر سعودی عرب سے مکہ سے کسی کو لایا جائے اور جامع ام القرآن جا کر کے گاؤں کا دکھایا جائے, کیا تاثر جائے گا جناب. چھوٹے چھوٹے مکتب کا نام جامع. مکتب کو مکتب کہنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ کتمان حق کیوں کر رہے ہیں؟ حق کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ حقیقت کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ مکتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کی توہین آپ خود کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم مکتب کے استاد ہیں؟ آپ مکتب کے استاد ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے. آپ ہی وہ استاد ہیں جو انگلی پکڑ کر کے پڑھانا سکھاتے ہیں. آپ ہی وہ ہیں جو حرکات سکھاتے ہیں, اعراب سکھاتے ہیں, زبر زیر اور پیش بتاتے ہیں. آپ وہ ہیں جن پر قوم کا جو آپ کا احسان ہے قوم پر. آپ وہ ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو بخاری شریف پڑھنے والے پڑھانے والے نہ ہوتے. تو مکتب کے استاد کو چھوٹا نہ سمجھا جائے, مکتب کی تعلیم کو کم تر تعلیم نہ سمجھی جائے. امارت شریعہ کا پیغام ہے کہ مکتب ہر محلے میں ہو, اور مکتب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگ کھڑی ہو تبھی وہ ہوگا. مسجد میں بھی مکتب چل سکتا ہے, ہمارے گھر کے دروازوں پر بھی مکتب چل سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے مکتب ہوں, بڑے علاقے میں ایک بڑا مدرسہ ہو, مرکزی مدرسہ, اسے مضبوط کیجئے. اور علماء حضرات اسکول کی طرف بھی آئیں, اکیڈمی بھی کھولیں, کالج بھی وہ کھولیں,
اور اس میں فقہ پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ کون آ کر کے آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ آپ اپنے مدرسے میں انگریزی نہ پڑھائیں، آپ اپنے اسکول میں حدیث نہ پڑھائیں؟ اسکول کھولیے، اس میں حدیث پڑھائیے، اسکول کھولیے، اس میں فقہ پڑھائیے، اس میں عربی زبان کو زبان کی حیثیت سے پڑھائیے۔ بہت سارے اسکول والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عربی بھی پڑھاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نورانی قاعدہ پڑھا دینے کو، اما پارا پڑھا دینے کو عربی پڑھانا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے انگریزی کی تعلیم آپ شروع سے آخر تک لینگویج کے اعتبار سے پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے عربی کی تعلیم پڑھائی جائے، شروع سے الفاظ و معنی کے ساتھ، پھر جملوں کی طرف آئیے، تو ہمارے بچے جو درجہ اول میں ہیں وہ میٹرک تک جاتے جاتے بہترین عربی کے بھی جانکار ہو جائیں گے۔ تو اس طرح عربی کی کتابیں اسکولوں میں داخل کی جائیں، اور مدرسے کے بھی نصاب پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کے جو نصاب ہیں، نصاب مقصود نہیں، استعداد مقصود ہے۔ استعداد ہر سال بیٹھنا چاہیے مدرسے کو، استاد کو، کہ پچھلے سال جو ہم نے کتاب پڑھائی ہے، اس کتاب سے ہمارے بچوں کو کتنا فائدہ ملا، اس میں ہم کامیاب رہے استعداد پیدا کرنے میں، صلاحیت پیدا کرنے میں یا نہیں۔ اگر کامیاب رہے تو یہ کتاب آگے سال جاری رہے گی، اگر نہیں کامیاب رہے کتاب بدلے گی۔ اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ حفظ قرآن اور دستار بندی کے اس موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا یہ تیرا اعجاز ہے، اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ فرمایا ہے۔ بے شک اللہ اس دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ اللہ حافظ ہے قرآن کریم کا، اور اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، یہ سب اب حافظ کہلائیں گے، یہ سب اب حافظ کہلائیں گے۔ اللہ کے ناموں میں ایک نام حافظ ہے، جیسے اللہ کا نام خالق، اللہ کا نام مالک، اللہ کا نام رحمان رحیم ستار غفار۔ کوئی آدمی اپنا نام رحمان نہیں رکھ سکتا ہے، یہ جائز نہیں۔ عبد الرحمن نام رکھنا ہے، عبد المالک نام رکھنا ہے، عبد الخالق نام رکھنا ہے، خالق نہیں رکھ سکتے نام۔ ہم لوگ بولتے ہیں خالق بھائی، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے۔ عبد الخالق بھائی کے ناموں کو بگاڑیے نہیں، لیکن اللہ تعالی حافظ قرآن سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ حفظ قرآن کی برکت سے اپنا نام ان کو دے دیتا ہے کہ اب تم بھی حافظ کہلاؤ۔ اللہ کا نام حافظ ہے، اللہ اپنے ناموں میں سے ایک نام ان کو دیتا ہے قرآن کریم کے صدقے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں کو قرآنی علوم کے لیے کھول دے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت بنا دے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، حفاظ کرام جب آگے بڑھتے ہیں تو دوسروں سے کہیں سبقت لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ دوسروں سے سبقت لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب بنائے، اور اس ادارے کے تمام اساتذہ اور منتظمین کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ میں تاخیر سے پہنچا، لیکن جناب مولانا آپ سے ملاقات ہو کر کے خوشی ہوئی۔ آپ اچھی نظامت کرتے ہیں اور بزرگوں کے طرز پر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔